بالأسفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بڑا احسان کہ اس نے ان ایام حج کو اور ایام تشریق میں تکبیرات کہنے کی اداؤں اور صداؤں کو باقی رکھا اور اس میں ہمیں شکر توفیق عطا فرمائی. عام طور پر عید کے فوراً بعد جو جمعہ آ جائے اس میں بھی حاضری کم ہوتی ہے. تجربہ کیا کہ عید کے فوراً بعد اگر جمعہ آ جائے تو جمعہ میں حاضری کم ہوتی ہے اور عید کے فوراً بعد اگر درس آ جائے تو اس میں بھی کچھ مجبوریاں مصروفیتیں نکل آتی ہیں. آج بھی یہی حال ہے. میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی تھی کہ ہم آج کے دن کو بھی عید کے دنوں میں شمار کر کے چھٹی نہ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو دور دور سے آنے والے حضرات آ گئے ہیں تب ان کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے. تو گو آج حاضری مختصر ہے تاہم بہت امید ہے کہ اب آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جو حضرات آئے ہیں میں تہہ دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان کی خاطر کچھ باتیں گوشگزار کروں گا. اور جس طرح عادت یہ ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش زیادہ کرتا ہوں بیان تھوڑا کرتا ہوں تو جو سمجھانا ہے بات کو اس کو آپ سمجھ پائیں تو بہت سارا کام ہو گیا. اب جو بات میں کہنے لگا ہوں پہلے میں نے اجمالاً پچھلے درس میں آخر میں کہہ دی تھی لیکن آج پھر بھی وہی آگے ہے اس لیے اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن پاک کی آیت تو پھر پڑھیں گے لیکن پہلے بات ذہن میں سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی جل شانہ کی یہ سنت رہی. سنت کا معنی یہ کہ پہلے پیغمبروں کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی عادت یہی رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عادت کو قائم رکھنا تھا. وہ کیا کہ جب کسی پیغمبر پر جب وہ خدا کا پیغام لے کر آیا لوگوں نے مخالفت کی اور سختی کی. اگر وہ پیغمبر کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے
ذرا غور کریں، اگر وہ لوگ پیغمبر کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کو بھی مہلت نہیں دیتے، زیادہ اثر نہیں دیتے۔ اگر پیغمبر گھبرا کر ان کی باتوں سے تنگ آ کر نکل جائے تو وہ تو نکلے گا، نکل گیا، لیکن جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر زیادہ مہلت نہیں دیتے۔ پھر انقلاب آیا کیا آیا، کوئی عذاب آیا کیا آیا، یہ اللہ کی عادت رہی ہے۔ اس کو ذہن میں پھر رکھیں۔ میں بار بار دہرانا اس لیے ہوں کہ آئندہ آنے والے حالات پر اس کا بہت اثر ہے کہ پیغمبر کو جب بستی سے اتنا گھبرا دیا جائے، اتنا پریشان کر دیا جائے کہ وہ چل کھڑا ہو نکلے، تو پچھلے جو لوگ رہ گئے ان پر پھر عذاب برستا ہے، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ اور پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل یہی رہا، اور حضور کو کہا گیا کہ آپ کے لیے بھی میرا عمل وہی ہوگا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے بدلا نہیں اپنا طریقہ۔ یہ بات جب آپ کے ذہن میں آئی، یہ بات جب آپ کے ذہن میں آئی تو دوسرا مسئلہ اس کے آگے ہے، وہ بھی اسی طرح یاد رکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ سے، پھر سنو، حضور مکہ سے نکالے نہیں گئے، خود نکلے ہیں۔ اگر تو نکالے گئے، اگر حضور نکالے جاتے تو نکالنے کے بعد حضور کے اس طرح نکالے جانے کے بعد پھر خدا کا غضب آتا تو کہاں کس پر آتا؟ بس ذرا اندازے سے اور قیاس سے ذرا جواب دیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے میں قریش کامیاب ہو جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر نکلتے، تو پھر جو خدا کی عادت ہے کہ پیغمبر جب پہلے نکل جائے تو خدا کا پھر عذاب آتا اس بستی پر، تو پھر خدا کا عذاب کس پر آتا؟ مکہ پر۔ اور مکہ میں وہ خانہ کعبہ تھا، مکہ میں خانہ کعبہ تھا جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی اس بات کو منظور کر دیتے کہ مکہ پر ابراہیم کے حرم پر خدا کا عذاب بڑھے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جس طرح کعبہ کو، مکہ کو، حرم ابراہیم کو آباد کیا، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب مکہ پر آ جائے، یہ نہیں چاہتے۔ اس لیے وہ حضور کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے، حضور خود نکلے۔ جب خود نکلے تو پھر اب مکہ پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو خود نکالے جانے میں اور نکلنے میں فرق معلوم ہو گیا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شان کے ساتھ نکلے کہ جو لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے چاروں طرف پہرا دے رہے تھے کہ نکلے گا یہیں سے نا، نکلے گا یہیں سے، پھر آپ قتل کریں گے، وہ جو پہرا دے رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے اس طرح بھی خاک جھونکی اور اس طرح بھی خاک کی کہ ان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ جس طرح آندھی تیز آئے، آندھی تیز آئے تو آپ بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا نہیں؟ جب تیز آندھی آئے تو آنکھیں بند کرتے ہیں۔ تو اب ان کی آنکھیں چندھیا گئیں جب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
درمیان سے نکلے. معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ کو نکالیں گے تو پھر آپ شان سے نکلیں گے کہ یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے نکال دیا. وہ دیکھتے ہی رہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر خاک جھونکتے ہوئے ان کی آنکھوں میں، خاک جھونکتے کنکریاں جھونکتے ہوئے ان کی آنکھوں میں اس طرح نکلے کہ مجال ہے کہ پکڑ سکے. وہ دیکھتے ہی رہ گئے، وہ دیکھتے ہی رہ گئے اور حضور سیدھے یہاں سے نکلا حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی بڑی بیٹی حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ کی جو بڑی بہن تھی، وہ اس وقت موجود تھی. انہوں نے حضور کے لیے اور ابوبکر کے لیے کوئی کھانا وانا تھوڑا بہت تیار کر کے سفر کا جس کو کہتے ہیں زاد راہ، تو زاد راہ انہوں نے تیار کیا اور پھر یہ دونوں اللہ کی راہ میں نکلے. اب اس کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ حضور خود نکلے، اللہ کی حفاظت کے ساتھ نکلے، نکالے نہیں گئے، کسی نے نکالے نہیں گئے کہ تاکہ اس کے بعد مکہ پر عذاب نہ آئے. یہ فرق سمجھا گیا نا؟ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں تو بات سمجھنی بڑی آسان ہوگی. اب اس پر اللہ تعالیٰ اپنی عادت بیان کرتے ہیں تو ترجمہ یہاں سنیں کہ 403 آخری 3 سطریں، آخری 3 سطریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور بے شک یہ اس کے بہت قریب آ چکے تھے لِيَسْتَفِزُّونَكَ کہ اے میرے پیغمبر تجھ کو گھبرا دیں من الارض مکہ سے، مکہ کے حالات میں تجھے یہ اہل مکہ، یہ مشرکین مکہ یہ تجھے گھبرا دیں. وَإِن كَادُوا اور بے شک قریب ہو گئے تھے اس کے لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ تجھے گھبرا دیں من الارض اس زمین سے لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ تجھے نکال دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور ایسا ہوتا اگر کہ تجھے نکال دیتے تو پھر بھی پیچھے یہ خود نہ رہ سکتے. لا یلبسون خلافک تیرے پیچھے نہ رہ سکتے الا قلیلا مگر چند گنتی کے دن، یعنی گنتی کے دن تو رہتے، لیکن ان پر پھر خدا کا عذاب اس طرح بھڑکتا. عذاب پر پیغمبر کو نکال دیا، عذاب آتا اور نہ رہ سکتے یہ سے چند دن. اور سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، اے میرے پیغمبر حضور کو کہا گیا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک جن کو تجھ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا ان کے بارے میں ہمارا طریقہ یہی رہا. سنت من قد ارسلنا ہماری سنت یہی رہی ان رسولوں کے بارے میں قبلہ کا جو تجھ سے بھیجے کے پہلے آئے میں رسولنا ہمارے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اور آپ نہ پائیں گے ہماری سنت میں کوئی تبدیلی. یعنی پھر اگر یہ نکالنے میں کامیاب ہوتے تو پھر ہمارا عذاب بڑھتا. کس بار؟ مکہ پر. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا آپ نہ دیکھتے کہ ہمارا طریقہ بدلا ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے یا نکالے گئے؟ خود نکلے. ذہن میں رہے کہ خود نکلے، نکالے نہیں گئے. جب نکالے نہیں گئے اور خود نکلے وہاں سے، اب اتنا بڑا مار کا آیا، آپ نے باہر نکل کر
ایک بستی کو آباد کرنا ہے. کون سی بستی؟ جس کا نام ہے مدینہ منورہ. اب حضور یہاں سے نکلے اس لیے کہ ایک اور بستی آباد ہو. کون سی؟ مدینہ منورہ. تو آپ نے مدینہ منورہ کو آباد کرنا تھا. تو اتنا بڑا کام کہ مکہ سے نکلے تاکہ مکہ پر کوئی عذاب نہ آئے، اور مدینہ پہنچے اور وہاں بڑے بڑے مار کے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، احزاب بڑے بڑے مار کے لگے. پہلے وہاں قوم یہود آباد تھی مدینہ منورہ میں، اس کے ساتھ حضور نے پہنچ کر معاہدے بھی کیے. بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، 3 قبیلے یہود کے پہلے ایسے مدینہ میں آباد تھے، اور وہ بڑے عربوں میں یہ جو آئے تھے یہودی قبیلے بڑے اہل علم سمجھاتے تھے. ان کو کہا جاتا ہے اہل کتاب، اور جو عرب ہے ان کو کہا جاتا ہے امیین. امیین ان کو کہا جاتا تھا ان پڑھوں کو، جو کہیں پڑھے نہیں، تربیت یافتہ نہیں. تو جو عرب تھے وہاں کے امیین، اور جو یہود یہاں آ کر آباد ہوئے ان کو کہا گیا اہل کتاب. تو اہل کتاب کی بڑی عزت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے تو پھر عزت کن کی بڑھ گئی. جب حضور یہاں آئے تو حضور کون تھے؟ عرب تھے اور امیین میں سے تھے. جب آ گئے یہاں تو اب ان کی عزت زیادہ بڑھ گئی، عربوں کی عزت زیادہ ہو گئی، اور اہل کتاب کی جو عزت تھی وہ سیکنڈ درجے میں آ گئی. اس کو یہودیوں کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہو گیا. انہوں نے پھر ان سے سال بعد کی جو مکے والے تھے حضور کے خلاف کہ تمہارے ملک سے ایک عرب آیا، یہاں مدینہ میں آباد ہوا، اور ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا وہ کیا. تو خفیہ طور پر مکے والوں کے ساتھ انہوں نے سال بعد کی اور ان کو آمادہ کیا کہ پھر جنگ بدر بھی ہوئی، پھر آمادہ کیا جنگ احد بھی ہوئی. سارے یہ نقشے آگے ہیں. تو اتنا بڑا کام کن کے سپرد ہوا؟ اتنا بڑا کام کن کے سپرد ہوا؟ اس امی کو سپرد ہوا جو صرف ایک ساتھی لے کر مکہ سے نکلا تھا. جو ایک ساتھی لے کر نکلے اور چھپ چھپا کر آئے، غاروں میں چھپتا ہوا. رستے میں کوئی ہمارے پاؤں کے قدموں کے نشانوں پر کوئی تلاشی کرنے والا اور پاؤں کے نشانات کا کیا اجراس نہ آ جائے کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرا تھا. تو جو ایک ساتھی کو لے کر نکلے اور بچتا آئے اور غاروں میں چھپتا ہوا ہے، تو کام کتنا بڑا کہ پورا دنیا میں انقلاب آئے. عقل انسانی حیرت میں آ جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا انقلاب پیغمبر کو کہا جاتا ہے پیغمبر انقلاب. جس پیغمبر نے انقلاب لانا اتنا بڑا، وہ کس حالت کے ساتھ آیا؟ کوئی تیاری کے ساتھ آیا؟ کوئی لشکر کے ساتھ آیا؟ نہیں، چھپتا چھپاتا غاروں میں پناہ لیتا ہوا وہ آیا. تو اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ آپ جب سوچیں تو حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا کام جس کے سپرد ہو تو وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ سوال ہے نا پیدا تھا. اتنا بڑا کام اور ایک یتیم آ رہا ہے ایک ساتھی کو لے کر چھپتا چھپاتا، تو اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ تو مسئلہ یاد رکھو کہ بڑے بڑے مسائل پر جب قابو پانا ہو، بڑے مسائل پر جب قابو پانا ہو تو طریقہ ایک ہی ہے
کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو. اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوگا تو بڑے بڑے طوفان رک جائیں گے. یہ جب آپ نے مسئلہ سمجھ لیا نا کہ جتنا بڑا کام ہے اس کام پر قابو پانے کے لیے اللہ سے تعلق جو ہے وہ بڑھاؤ. کیوں؟ اللہ سے تعلق جب بڑھاؤ گے تو پھر اللہ کی نصرت اترے گی. اور اللہ سے تعلق بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ نماز قائم ہو. جو شخص بھی نماز قائم کرتا ہے یہ تو علیحدہ بات ہے کہ فرض ادا ہو گیا, یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا. لیکن اصل بات جو نماز میں ہے وہ یہ کہ اللہ سے تعلق قائم ہو گیا. بندے کا, بندہ مومن کا اللہ سے تعلق کب قائم ہوتا ہے؟ جب نماز میں آ جائے. نماز میں, اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کے سارے اعضاء لگ گئے, سارے اعضاء لگ گئے. نیت ہے دل میں تو دل بھی لگ گیا. سیدھا کرتے زمین پر تو حرکات شروع ہو گئی اعضاء کی بھی. ہاتھوں کی بھی اپنی حرکت ہے, ہاتھوں کی بھی اپنی حرکت ہے. اور جب سر نیچے آیا تو سر کی بھی اپنی حرکت ہے. ماتھا زمین پر لگا تو چہرے کی بھی اپنی حرکت ہے. پھر آپ کے ٹخنے یا گھٹنے جو ہیں, گھٹنے وہ لگ رہے ہیں زمین پر سیدھے کی حالت میں تو یہ بھی ایک حرکت ہے. پھر ٹخنے ہیں, پھر پاؤں ہیں کہ پاؤں بھی زمین پر لگے, پاؤں اٹھے ہوئے نہ ہوں, معلق نہ رہے, زمین پر لگے. تو بدن کا ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ایک ہے جیسا, دل بھی اور دماغ بھی وہ لگ گیا. اور خوشی و خضوع میں تو جتنے نماز میں اعضاء جمع ہیں, زبان کیا, زبان پر پڑھ رہی ہے تو زبان اپنا فرض ادا کر رہی ہے. بدن کی اپنی حرکات ہیں, دل و دماغ کی اپنی نیات ہیں اندر کی. تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان کا سارا پنجر مصروف ہو گیا. اور آپ کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں سارے, آپ کو کسی جگہ کام کرتے ہیں دکان پر تو سارا پنجر نہیں آپ کا, کچھ سا کام, کھانا بھی کھانے میں بیٹھے, کھانا بھی کھانے والے ایک سمت میں بیٹھے, اس وقت سکون ہے. تو سارا پنجر مصروف ہوتا ہے. رکعتوں پر رکعتیں ہیں, رکوع پر رکوع ہے, سیدھے پر سجدہ آ رہا ہے اور سارا بدن مصروف ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو نماز میں آ گیا اللہ سے تعلق اس نے بنا لیا. باقی کے حکم ہے 5 نمازوں کا, وہ جگہ اپنی ہے, حکم ہے. تعویل ہو گئی, حکم ہے. لیکن اصل ہے تعلق باللہ. نماز کا سب سے بڑا نشان کیا ہے؟ اللہ تعلق قائم ہو جائے. تو جب حضور گھبرائے ہوئے تھے فرمایا اگر آپ چلے جاتے, نکالے جاتے تو پھر تو اللہ کا عذاب بہت سنا. لیکن اللہ نے آپ کو بچایا کہ وہ نکال نہیں سکے, آپ خود نکلے. اب انقلاب آپ نے دنیا میں لانا ہے, اے پیغمبر انقلاب, تو انہیں انقلاب بڑا کھڑا کرنا ہے. تو اس کے لیے اب ہے حکم کہ اللہ سے تعلق جوڑو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اللہ تعالیٰ نے اقم الصلاۃ. اے پیغمبر طریقہ کیا ہے اللہ سے تعلق بڑھانے کا؟ اقم الصلاۃ, نماز قائم کر. تو معلوم ہوا کہ صدموں سے مقابلہ کرنے کی ہمت, صدموں سے مقابلہ کرنے کی ہمت کون دیتی ہے؟ نماز. یہ دوسرے درجے میں خدا کا حکم پورا ہوتا ہے. نماز میں انسان کو صفائی ملتی ہے بدن کی, بدن ناپاک نہیں رہ سکتا. وضو میں ایک روشنائی ملتی ہے. یہ سارے فائدے ہیں, لیکن بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قائم ہو گیا. تو ہم اقم الصلاۃ, آپ نماز قائم کریں. اور ایک اصول بتا دیا گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی مصیبت آئے, کوئی تکلیف آئے تو نماز میں لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر وَاسْتَعِینُوا, اللہ سے مدد مانگو. وَاسْتَعِینُوا, مدد مانگو.
بالصبر والصلاح، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کیا؟ روکنا۔ اب آدمی نماز میں کھڑا ہے، باتیں کر رہا ہے نہیں، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے نہیں، صبر ہے یہ، صبر، اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ واصبر، اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ واستعینوا، مدد مانگو، بالصبر، اپنے آپ کو روکنے ساتھ، والصلاح، اور نماز سے۔ تو اللہ نے بتایا کہ مصیبت کا حل کیا ہے؟ نماز۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو صلاۃ الحاجت اللہ کے وہ پیش ہوتے۔ اب نماز پر یقین ہو نا یہ کہ یہ اللہ سے تعلق بڑھاتی ہے، مصائب کو دور کرتی ہے۔ تو اے میرے پیغمبر، اب تو بڑا انقلاب دنیا میں کیسے لائے گا؟ چھپ چھپا کر آنے والے، مکہ کو چھوڑنے والے، غاروں سے ہو کر آنے والے، اتنا بڑا انقلاب دنیا میں تو کیسے لائے گا؟ اس کا طریقہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ اور نماز کوئی ایک وقت نہیں قائم کرنا، اس کا کیا ہے؟ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ، نماز قائم کر جب سورج ڈل جائے، جب سورج ڈلے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی، ظہر کی۔ کیوں؟ دن پہلے چڑھ گیا ہے۔ جب آپ کو دن میں لایا گیا تو ایک تو وہ تھا نا جو رات کی تنہائی میں آپ جاگتے تھے، اللہ سے، اللہ کے پیار سے آپ جاگتے تھے، ایک دو ہے۔ لیکن اب آپ کو میدان میں لائے گئے تو دن تو چڑھ گیا ہوا ہے، دن تو چڑھ گیا ہوا ہے۔ تو دن کا کام شروع کی پہچانا جاتا ہے سورج کے چڑھنے سے۔ سورج آ گیا اور چل رہا ہے، اپنی شان کے ساتھ آ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، یہاں تک کہ اب زور کا وقت کب ہوگا؟ جب سورج ڈل جائے۔ تو سورج اپنی بہار پر آنے کے باوجود، اپنے کام پر آنے کے باوجود، شباب پر آنے کے باوجود، ساری روشنی دینے کے باوجود جب تک ڈل جائے اب تو اللہ کے لیے کھڑا ہو جا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، لِطُلُوعِ الشَّمْسِ، جب سورج ڈوب یا ڈھل جائے ذرا، إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، اور نماز کب تک قائم کر؟ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، کہ رات کا اندھیرا آ جائے۔ تو نماز قائم کر رات کا اندھیرا، اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک ہی نماز رات کے اندھیرے تک آئے نہ، تو نماز قائم کر۔ یہاں نماز بطور جنس کے ہے، زور کی نماز، پھر کچھ وقت کے بعد عصر کی نماز، پھر کچھ وقت کے بعد مغرب کی نماز، پھر کچھ وقت کے بعد عشاء کی نماز۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، کب؟ جب سورج ڈھل جائے، اور کب تک؟ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، آنے تک۔ آگے پھر کیا ہوگا؟ پھر آئندہ فجر ہوگی، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور پھر قرآن الفجر، فجر کی نماز۔ تو قرآن الفجر یعنی نماز کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ پڑھنا قرآن۔ نماز میں قرآن آئے تو نماز ہے، تو اس لیے نماز فجر کا نام قرآن الفجر۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیسا اچھا نام، کہنا تھا فجر کی نماز، کہا قرآن الفجر۔ تو نماز کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ کہ اس میں قرآن ہے، اس کے بعد ہے کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تحیات ہے، بیٹھنا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ قرآن الفجر۔ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو ہے فجر کا وقت وہ وقت ہے مشہود۔ مشہود کا معنی کہ جس میں فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جائے فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ اس لیے حضور کی عادت تھی کہ فجر کی نماز میں قرات لمبی کرتے، فجر کی نماز میں قرات لمبی کریں۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو جو فرشتے ہیں شاہد و مشہود، شاہد درجے کے یا مشہود کے، ان قرآن الفجر کان مشہودا
فجر کے وقت کا قرآن مشہود ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو آپ تہجد قائم رکھیں، نافلۃ لک، یہ تیرے لیے زیادہ ہے. یعنی باقی جو نماز ہے 5 وقت کی وہ تو سب کے لیے چلے گی، آئندہ امت میں سب کے لیے نماز چلے 5 وقت کی، لیکن زائد نماز جو آپ پر ہے وہ تہجد ہے. تو حضور پر 6 نمازیں تھیں فرض، پوری امت پر تو 5 فرض ہیں، حضور پر 6 تھی، 5 وہ اور چھڑی تہجد. تو تہجد کو کہا گیا نافلہ. تو یہاں نافلہ کا معنی لغوی ہے، آپ پر وہ نماز فرض تھی. نافلہ لغوی معنی اور کہا کہ وہ زیادہ ہے. تو فرمایا اب دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نماز کس وقت پڑھنی ہے، وہ فجر کی، صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز، اور ومن آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں. تو رات کی گھڑیوں میں نمازیں کتنی ہیں؟ 2. کون سی؟ مغرب اور عشاء. مغرب اور عشاء یہ 2 ہیں. تو اس کو آناء اللیل، تو آناء جمع ہے. تو اب یہ ضمنی بات ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا مارکا ان لوگوں کا بھی لگتا ہے جن کو کہتے ہیں پرویزی. تو پرویزی کہتے ہیں کہ نمازیں 3 ہیں 5 نہیں. تو 5 نمازیں قرآن سے ثابت کرو. تو الحمدللہ ہمارا اس سے مارکا لگتا ہے ان کے ساتھ، جس طرح ختم نبوت پر مارکا لگتا ہے قادیانیوں سے. تو جو لوگ منکرین حدیث ہیں یا جن کو پرویزی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ مارکا ہوتا ہے کہ نمازیں 5 ہیں یا 3 ہیں. اللہ تعالیٰ نے بساط دی تو میں اس پر آئندہ کبھی کچھ عرض کر سکوں گا. اس وقت صرف بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتایا کہ آپ کے ذمے جتنا بڑا کام لگایا گیا اس کام کے لیے اللہ ہمت دے گا. کس طرح کہ اللہ سے تعلق جوڑو. اور اللہ سے تعلق جوڑنا کیا ہے کہ نماز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی کہ ذرا سی کوئی مشکل نماز، یہ مشکل مسئلہ آ گیا نماز، مشکل مرحلہ آ گیا نماز، کوئی صدمہ آ گیا تو نماز. تعلیم دی گئی تھی اقیموا الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں. لطلوع الشمس سے، سورج کے ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز تک. ان قرآن الفجر، فجر کی نماز جو ہے کان مشہودہ، ایسی نماز ہے کہ فرشتے اس پر حاضری دیتے ہیں. ومن اللیل، پھر آپ رات کو فتہجد بھی، تہجد آپ پر نافلۃ لک، آپ پر یہ ایک زیارہ کی گئی عبادت ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور آپ پر جو اتنی مشکلات یہ آئیں تو آپ گھبرائیں نہ. عسیٰ بہت قریب ہے، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ جب ساری دنیا کے مراحل سے گزر کر، ساری دنیا کے مراحل سے گزر کر قیامت جب آ چکی ہوگی، قیامت بھی آ چکی ہوگی اور امتیں آخر میں پہنچ چکی ہوں گی، تو حضور کو اس وقت کھڑا کیا جائے گا مقام محمود پر. اللہ ان یبعثک، اللہ آپ کو کھڑا کرے گا مقام محمودہ، ایک ایسے مقام پر جو مقام محمود ہے. تو جب اللہ تعالیٰ حضور کو کھڑا کرے گا مقام محمود پر تو حضور کو یقین دلایا گیا کہ آپ کامیاب ہوں گے، کامیاب ہوں گے. اور حضور معاذ اللہ ناکام ہوئے ہوں تو پھر یہ مقام محمود کی بشارت دی جاتی نہ. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا مقام محمود پر. وقول رب، اور آپ اللہ سے دعا کریں. وقول رب،
اور آپ کہہ دیں اے رب میرے ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل کر میرے ساتھ صداقت ہو. یہ کیا دعا ہے؟ اے اللہ مجھے داخل کر. غور کریں یہ جو کہا کہ مجھے داخل کر، تو داخل کون ہوتا ہے؟ جو پہلے نکلے. بھائی پہلے نکلے تو پھر داخل ہو گئی. تو اللہ سے دعا کرو اے اللہ مجھے تو داخل کر. کہاں؟ جہاں سے میں نکلا، خود نکلا. جہاں سے نکلا، کہاں سے نکلا؟ مکہ سے. تو مکہ میں مجھے پھر داخل کر. تو اگر نکلنا اس کا ذکر نمبر 2 ہے. فرمایا اخرجنی مخرج صدق، مجھے نکال. ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل کر اس طرح کہ ساتھ صدق ہو. واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے پھر نکال کہ میرے ساتھ ہے، یعنی نکلنے میں بھی صدق ساتھ ہو اور پھر واپس آنے میں بھی صدق ساتھ ہو. نکلنے میں جب نکلے تو صدق کس آپ کے ساتھ ہوگا کہ جو آپ کے ساتھ نکلا وہ صدیق کا لفظ پا گیا. یہ صدیق کا لفظ ہے نا، یہ صدق ہے نا. تو اللہ کو حضور دعا کی ادخلنی، مجھے داخل کر. پھر یہاں مدخل صدق کے ساتھ صدق ہو اور صدق کا داخلہ. واخرجنی، اور نکال اس طرح مخرج صدق کے ساتھ صدق ہو. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے مجھے تو غالب کر اور مدد کر. مجھے غالب کر. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب اور غالب. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضور اپنے مشن میں غالب اور کامیاب. اور اس کے مقابلے میں شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنے مشن میں ناکام، کہ دنیا کے آخری حصے میں حضور وصیت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی وصیت کرنے نہیں دیتا. فوت ہو جاتے ہیں کوئی جنازہ نہیں پڑھتا. شیعہ کی تعلیمات میں بتایا جاتا ہے حضور وصیت کرنا چاہتے ہیں، حضرت عمر نے کرم دعا پیش نہ کی، وفات ہو گئی تو جو جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے. اور ان کے ہاں جو مسیح کہے جاتے ہیں وہ یہی کہ حضور کو چھوڑ گئے. حضور نے کہا اب یہ 2 عقیدے ہیں. حضور پورے کامیاب. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس طرح وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ، اے اللہ تو کر اپنی طرف سے مجھے سلطانا نصیرا، غلبے والا اور مددگار. نصیرا جس کی مدد کی گئی ہو. تو حضور اب اس آیت کی روح سے غالب ہیں یا نہیں، سلطان ہے یا نہیں، اور بادشاہ ہیں یا نہیں، جیتنے والے ہیں یا نہیں. وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ، مجھے کر دے اپنی طرف سے سلطان نصیرا، سلطان نصیرا. اہل سنت جماعت کا یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن میں صریح طور پر صاف لفظوں میں نظر آ رہا ہے. یہ کوئی تعویل نہیں، میں کوئی تعویل کر رہا ہوں، کوئی تفسیر نہیں کر رہا، ترجمے کر رہا ہوں. تو فرمایا مجھے کر دے اپنی طرف سے سلطان النصیرا. وقل جاء الحق، اب حق آ گیا، وذاق الباطل، اور باطل نکل گیا. اب زہوق کا لفظ ہے، زہوق کا لفظ اس کو بھی ذرا یاد رکھو. زہوق اس کا ماضی ہے زہاقہ. زہاقہ کا معنی وہ نکل گیا. اور ایک لفظ عربی میں عام استعمال ہوتا ہے ذہبہ، وہ چلا نکل گیا. تو نکلنے کے لیے 2 لفظ، ذہبہ چلا گیا اور زہاقہ چلا گیا. فرق کیا ہے کہ ذہبہ اس نکلنے کہتے ہیں کہ پھر بھی آ سکے. آپ اٹھ کر گئے، وضو کر کے پھر آ گئے. تو ذہبہ اس جانے کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد پھر آنا بھی ہو. اور ذہاقہ اس جانے کو کہتے ہیں
کہ پھر آئے ہی نہ، جڑ سے جائے، جڑ سے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کے ساتھ کیا، جعل حق، حق آیا، وذاق باطل، اور باطل جڑ سے گیا. پہلے سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ مکہ سے باطل جڑ سے گیا، یعنی دوبارہ نہیں آئے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ والوں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، کیوں؟ وہاں قبضہ ہو گیا ہے بے ادبوں گستاخوں کا جو رسول کی گسائی کرتے ہیں معاذ اللہ. تو پھر یہ قرآن کا اعلان کہ جڑ سے گیا باطل، یہ ٹھیک آئے گا؟ اور جڑ سے تو تبھی گیا نا کہ پھر نہیں آئے گا. اور جن کا عقیدہ ہو کہ پھر آ گیا ہے، تو یہ اپنے جو عقیدے ہیں وہ درست کرو کہ حرمین کی قدسیت اتنی پاک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دجال جب آئے گا دنیا میں ساری دنیا کا دور کرے گا، لیکن مدینہ کا رخ آئے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، مدینہ میں نہیں آ سکے گا. اللہ کے فیصلے کا منہ موڑ دیں گے شام کی طرف، پھر وہ شام کو اپنی آماج گاہ بنائے گا. تو دجال کے جو حالات ہیں وہ کس طرح گمراہ کرے گا، اس کو تو خود سمجھنا چاہیے. لیکن میں مختصر طور پر کیا سمجھاؤں، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے اور وہ ہمت بھی نہیں رہی. لیکن قرآن کس طرح روشن آواز میں اہل سنت عقیدے کی حمایت کر رہا ہے یا نہیں، اس میں نہ اس عقیدے کی گنجائش ہے جو شیعہ کا ہے کہ حضور آخر میں بے بس کر دیے گئے. کس طرح کہ حضور تو چاہتے تھے کہ اپنے قائم مقام نماز کا امام بنائیں اپنے چچا کو عباس کو، لیکن بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ انہوں نے باپ کو کھڑا کر دیا. تو اگر باپ کو بیوی نے کھڑا کیا تو پیغمبر بے بس ہو گیا نا. تو یہ عقیدہ ان کا ہے، اور ہر جگہ تبلیغ اس کی ہوتی ہے کہ پیغمبر ناکام، پیغمبر ناکام. ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کامیاب کامیاب کامیاب. اللہ مؤلف بین قلوبنا واصل ذات بیننا. اے اللہ ہمیں اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھ کہ ہمارے نبی پاک کامیاب، صحابہ کامیاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے مراحل میں تو نے صدق کو ساتھ رکھا. جب آپ نکلے بھی تو ساتھ صدیق ہے، جب پھر واپس آئے تو پھر صدیق ہے. اور اب کہاں ہے؟ اب کہاں ہے؟ روضہ منورہ میں حضور کی قبر کے ساتھ پھر صدیق ہے. اس سے زیادہ کوئی صدق کی دولت اللہ تعالیٰ نے حضور کو دی کیا؟ امن الناس بر مولائے ماں کلیم اول ثنائے ماں ہمت ہو کشت ملت راجو ابر ثانی اسلام غارو بدو قبر. اسلام میں بھی وہ ثانی اسلام، غار میں بھی وہ ثانی سنین جو مافر خان. امن الناس بر مولائے ماں کلیم اول ثنائے ماں ہمت ہو کشت ملت راجو ابر ثانی اسلام غارو بدرو قبر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کل تکبیرات کا آخری دن ہے. تکبیرات جو نمازوں کے بعد کہی جاتی ہیں آخری دن ہے. جب آپ آخری نماز کل کی پڑھیں تو دل و دماغ سے متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے اپنی کبریائی میں تکبیریں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اپنے اس دورہ تکبیرات کے آخری مرحلے میں دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو مصائب آ رہے ہیں طرح طرح کے، کیا یہ جو حادثہ ہوا ہے مینا میں اتنے شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے. اس سے پہلے صفا اور مروہ کے پاس ایک جگہ ایک ہوا کا اس طرح سے دباؤ آیا کہ آپ نے
وہ کسے بھی سنیں تو دنیا میں انقلاب تیزی سے آ رہے ہیں، تیزی سے، پتہ نہیں دنیا کی سب کب لپیٹی جائے، کب لپیٹی جائے۔ تو حالات بتا رہے ہیں، حالات بتا رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کے بڑے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر مجھے یاد آیا، وہ فرماتے ہیں کہ مقررین بڑے آتے ہیں، واعظ بڑے آتے ہیں، نصیحت کرنے والے بڑے آتے ہیں، لیکن سب سے بڑا نصیحت کس سے آتی ہے؟ انقلاب سے۔ تو فرماتے ہیں انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، دنیا کے جو انقلابات آ رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے فم فم فم، ہر تغیر سے آواز آ رہی ہے سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے فم فم فم، سمجھو سمجھو سمجھو۔ تو جو مینا میں شہید ہوئے یا جو پہلے صفا و مروہ کے پاس ایک تیز لوگ باب روڑا آیا، جو بھی آیا اسے ہلا کر رکھ دیا۔ کبھی کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، جس طرح چند سال پہلے اسلام آباد میں آیا تھا۔ تو دنیا میں انقلاب جتنی جلدی آ رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب ہے قریب ہے قریب ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو یہ خدا سے ٹکراؤ نہیں۔ آئینہ اللہ ذکر کا ہوا اس نے بات سے، اے اللہ ہمارے بھائیوں نے جتنی بھی دعائیں کی ان 5 دنوں میں، جتنی بھی صدائیں ان کے اٹھی، یا اللہ آج یہ دعا میں ان سب کو شامل فرما لیں۔ اللہ بینا قلوبنا واصل ذات بینا، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہماری اصلاح فرما۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمت استغیث اصلی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین انا نسألک العفو والعافیہ۔ اے اللہ یہ مہینہ حج کا، گناہوں کے جھڑنے کا، توبہ کا ہے، یا اللہ ہمارے بھائیوں نے جو جہاں بیٹھ کر قرآن پاک کو سنا، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا فرما، نماز کی لذت عطا فرما، نماز کی توفیق عطا فرما، بے نمازوں کو نمازی بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی ازواج محمد وذریات محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔